5 قسم کی عورتیں جنات کو بہت محبوب ہوتی ہیں۔ 5 قسم کی عورتیں جنات کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ 5 قسم کی عورتیں جنات کے لیے کشش پیدا کرتی ہیں۔ جنات کی 5 پسندیدہ عورتوں میں سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، عورتیں تو دنیا میں بے شمار ہیں۔ ہر مزاج، ہر سوچ اور ہر انداز کی عورت موجود ہے۔ اللہ کی مخلوق میں عورتوں کی کمی نہیں۔ پھر سوال یہ نہیں کہ عورتیں کتنی ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 5 قسم کی عورتیں ہیں جن کی طرف جنات کی توجہ بار بار جاتی ہے۔ اگر عورتیں سب ایک جیسی ہوتی تو کشش بھی یکساں ہوتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات چونکانے والی ضرور ہے مگر نظر انداز کرنے والی نہیں کہ جنات ہر عورت میں دلچسپی نہیں لیتے۔ لاکھوں عورتیں اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارتی ہیں، مگر 5 قسم کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے گرد ایک غیر معمولی دائرہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عقل سوال کرتی ہے کہ آخر ان 5 عورتوں میں ایسا کیا ہے جو باقی عورتوں میں نہیں؟ کیا یہ حسن ہے؟ کیا یہ مزاج ہے؟ یا کوئی ایسی اندرونی کیفیت جو نظر تو نہیں آتی مگر اثر ضرور رکھتی ہے؟ یہاں بات کسی افسانے یا ڈراؤنی کہانی کی نہیں ہو رہی، بات ایک ایسے فرق کی ہے جو خاموشی سے پیدا ہوتا ہے۔ عورتیں بہت ہیں مگر وہ 5 قسم کی عورتیں الگ پہچان رکھتی ہے۔ جنات کا محبوب ہونا یا ان کے لیے کشش بن جانا کسی اعلان کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ایک تدریجی عمل ہوتا ہے جس کا احساس اکثر تب ہوتا ہے جب بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ موضوع صرف تجسس کے لیے نہیں بلکہ ہوشیاری کے لیے ہے، کیونکہ کشش ہمیشہ جان بوجھ کر نہیں بنائی جاتی۔ بعض اوقات انسان خود نہیں جانتا کہ وہ کس دائرے میں داخل ہو رہا ہے۔ آگے جو بات سامنے آنے والی ہے وہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش ہے کہ عورتیں تو بہت ہیں، پھر وہ 5 قسم کی عورتیں کون سی ہیں جن میں یہ کشش پیدا ہو جاتی ہے؟ اور آخر کیوں یہ سوال سادہ نہیں مگر اس کا جاننا ہر عورت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ لا علمی بعض اوقات سب سے بڑا خطرناک بن جاتا ہے۔ 5 قسم کی عورتیں جنات کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بے شمار پیدا فرمایا۔ حسن اور نزاکت عام ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اتنی عورتوں میں آخر کیوں چند مخصوص مزاج رکھنے والی عورتیں جنات کے لیے کشش کا مرکز بن جاتی ہیں؟ یہ پہلا زمرہ اسی سوال کے جواب کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ وہ عورت جو جادو، تہمات اور ممنوع چیزوں میں دلچسپی رکھتی ہے، بظاہر ایک عام زندگی گزار رہی ہوتی ہے مگر اس کی سوچ ایک ایسے دروازے پر جا کھڑی ہوتی ہے جہاں سے واپسی آسان نہیں رہتی۔ یہ دلچسپی اکثر تجسس کے نام پر شروع ہوتی ہے، کبھی مسئلے کے فوری حل کی خواہش ہوتی ہے اور کبھی اس احساس کے ساتھ کہ عام راستے اس کے لیے کافی نہیں رہے۔ ایسی عورت آہستہ آہستہ حقیقت اور وہم کے درمیان لکیر کو دھندلا دیتی ہے۔ وہ ہر بات کو غیر مرئی قوتوں سے جوڑنے لگتی ہے، ہر مسئلے کے پیچھے کسی پر اسرار سبب کی تلاش کرنے لگتی ہے۔ یہی ذہنی کیفیت اسے اس دنیا کے قریب لے جاتی ہے جسے اسلام نے واضح طور پر ناپسندیدہ اور خطرناک قرار دیا ہے۔ یہ راستہ عبادت کا نہیں، آزمائش کا راستہ ہے، مگر افسوس کہ اسے اکثر پہچانا نہیں جاتا۔ غیر شرعی عملیات، ٹوٹکے اور پر اسرار علوم میں شغف عورت کے اندر ایک خاص طرح کی بے چینی پیدا کرتا ہے۔ وہ مطمئن نہیں رہتی، اسے ہمیشہ کچھ اور چاہیے ہوتا ہے۔ یہی بے چینی ایک خلا بن جاتی ہے اور جہاں خلا ہوتا ہے وہاں غیر ضروری توجہ خود بخود کھچی آتی ہے۔ جنات کے لیے یہ کیفیت کشش رکھتی ہے کیونکہ یہ عورت خود حفاظتی دائرے سے باہر قدم رکھ چکی ہوتی ہے۔ یہ عورت اکثر یہ سمجھتی ہے کہ وہ علم حاصل کر رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ خود کو ایک غیر محفوظ بنا رہی ہے۔ اس کی روحانی بنیاد کمزور ہونے لگتی ہے، دل میں ذکر کے بجائے تجسس جگہ لینے لگتا ہے اور خوف یا طاقت کا احساس ایمان پر غالب آنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں معاملہ صرف دلچسپی نہیں
رہتا بلکہ خطرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس مزاج کی عورت کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عام نصیحت کو معمولی سمجھنے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ جانتی ہے، زیادہ سمجھتی ہے، اور یہی احساس برتری اسے مزید گہرائی میں لے جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام میں اصل حفاظت عاجزی، ذکر اور حدود کی پابندی میں ہے، نہ کہ ان چیزوں میں جن میں پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جنات کا اٹریکٹ ہونا کسی اعجاز کی علامت نہیں بلکہ ایک خطرناک علامت ہے۔ جو عورت اس راستے پر چل پڑتی ہے وہ آہستہ آہستہ سکون، تحفظ اور روحانی توازن کھونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمرے کی عورتیں جنات کے لیے کشش پیدا کرتی ہیں، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ دروازے کھول دیتی ہیں جنہیں بند رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ 5 قسم کی عورتیں جنات کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عورتوں کو بے شمار پیدا فرمایا۔ حسن و نزاکت اور فطری کشش بہت سی عورتوں میں مشترک ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ آخر کیوں چند مخصوص عورتیں ہی جنات کے لیے کشش کا سبب بن جاتی ہیں؟ اس دوسرے زمرے میں وہ عورت آتی ہے جو ناپاکی اور صفائی میں لاپرواہی اختیار کر لیتی ہے۔ یہ لاپرواہی بسا اوقات عادت بن جاتی ہے، اور عادت جب شعور سے خالی ہو تو انسان کو ایسے دائرے میں لے جاتی ہے جہاں نقصان کا احساس دیر سے ہوتا ہے۔ یہاں بات صرف ظاہری گندگی کی نہیں بلکہ اس ذہنی کیفیت کی بھی ہے جو پاکیزگی کو غیر ضروری سمجھنے لگتی ہے۔ ایسی عورت کے معمولات میں بے تربیتی پیدا ہو جاتی ہے، جسمانی صفائی کو اہم نہ سمجھنا، لباس اور رہائش میں غفلت برتنا اور روحانی طہارت سے بے توجہی آہستہ آہستہ ایک ایسا ماحول بنا دیتی ہے جس میں سکون کم اور بوجھل پن زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ روایات میں ایسے ماحول کو ناپسندیدہ بتایا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو حفاظتی دائرے سے باہر لے آتا ہے۔ روحانی ناپاکی کا پہلو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب عورت طہارت، ذکر اور باطنی صفائی سے غافل ہو جاتی ہے تو اس کا دل سخت اور بے حس ہونے لگتا ہے۔ اسے اپنے رویوں میں خرابی محسوس نہیں ہوتی اور وہ اس بے تربیتی کو معمولی سمجھنے لگتی ہے۔ یہی غفلت اس کے ارد گرد ایک ایسی فضا پیدا کر دیتی ہے جسے روایتی طور پر جنات کے قریب بتایا جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جنات کا اٹریکٹ ہونا کسی ظاہری حسن یا کشش کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے جو انسان خود اپنے لیے بنا لیتا ہے۔ ناپاکی اور لاپرواہی ایک خلا پیدا کرتی ہے اور خلا ہمیشہ ناپسندیدہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے جسے اہل علم واضح کرتے آئے ہیں۔ ایسی عورت اکثر بے چینی، بلا وجہ کے خوف یا عجیب ذہنی دباؤ کا شکار رہتی ہے۔ اس کی نیند متاثر ہوتی ہے، مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور گھر کا ماحول بھی اس کے اثر سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ وہ یہ سب حالات کو عام سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں توازن بگڑ رہا ہے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکیزگی انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ جو عورت اس اصول کو نظر انداز کر دیتی ہے وہ غیر محسوس طریقے سے عورت کو کمزور کر لیتی ہے۔ یہی کمزوری جنات کے لیے کشش بن جاتی ہے، کیونکہ جہاں حفاظت کم ہو وہاں مداخلت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ناپاکی اور صفائی میں لاپرواہی کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جو عورت کو آہستہ آہستہ اس فہرست میں شامل کر دیتا ہے جہاں جنات کی توجہ کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ احتیاط، طہارت اور شعور ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اس طرح کی کشش سے محفوظ رکھتا ہے۔ 5 قسم کی عورتیں جنات کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بے شمار پیدا فرمایا، ہر عورت اپنی جگہ منفرد ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اتنی عورتوں میں آخر چند مخصوص مزاج رکھنے والی عورتیں ہی کیوں جنات کے لیے کشش بن جاتی ہیں؟
اس تیسرے زمرے میں وہ عورت آتی ہے جو ہمیشہ تنہائی کو ترجیح دیتی ہے۔ یہاں تنہائی سے مراد وہ فطری سکون نہیں جو کبھی کبھار انسان کو درکار ہوتا ہے، بلکہ وہ مستقل کیفیت ہے جس میں عورت خود کو لوگوں، روشنی اور معمول کی زندگی سے کاٹ لیتی ہے۔ یہ عادت بسا اوقات احساسیت کے نام پر شروع ہوتی ہے، کبھی دل شکستگی کے بعد اور کبھی اس احساس کے ساتھ کہ دنیا شور ہے اور تنہائی ہی اصل پناہ ہے۔ ایسی عورت آہستہ آہستہ انسانی تعلقات سے کٹنے لگتی ہے، اس سے محفلیں بوجھ لگنے لگتی ہیں، گفتگو تھکا دیتی ہے، لوگوں کے درمیان رہ کر بھی وہ خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے۔ یہی مسلسل تنہائی اس کے اندر ایک خلا پیدا کرتی ہے اور یہی خلا روحانی عدم توازن کی بنیاد بنتا ہے۔ جب انسان کا دل انسانوں سے کٹ جائے اور اللہ سے جڑا ہوا بھی مضبوط نہ رہے تو وہ ایک خطرناک درمیانی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس زمرے کی عورت اکثر اندھیری، ویران یا سنسان جگہوں سے غیر معمولی انس محسوس کرنے لگتی ہے۔ اسے رات کی خاموشی، سناٹا اور تنہائی زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بظاہر یہ سب سکون کا احساس دیتا ہے، مگر حقیقت میں یہ کیفیت دل کو مزید خالی کر دیتی ہے، اور روایت میں ایسے ماحول کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا کیونکہ یہاں انسان خود کو غیر محسوس طریقے سے غیر محفوظ بنا لیتا ہے۔ مسلسل اکیلے رہنے والی عورت کے خیالات بھی بدلنے لگتے ہیں، وہ زیادہ سوچنے لگتی ہے، اکثر غیر ضروری خدشات پال لیتی ہے اور بعض اوقات وہم اور خوف اس کے ذہن میں جگہ بنانے لگتے ہیں۔ یہی ذہنی کیفیت روحانی کمزوری کو جنم دیتی ہے۔ جنات کے لیے یہ کیفیت کشش رکھتی ہے کیونکہ جہاں دل کمزور ہو وہاں اثر انداز ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ عورت اکثر یہ سمجھتی ہے کہ وہ خود کو محفوظ کر رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ خود کو ایک ایسے دائرے میں محدود کر رہی ہوتی ہے جہاں انسانی صحبت، دعا اور توازن کم ہو جاتا ہے اور اس کا مزاج آہستہ آہستہ غیر متوازن ہونے لگتا ہے۔ نیند متاثر ہوتی ہے اور بعض اوقات بلا وجہ کا خوف یا گھبراہٹ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسلام انسان کو اعتدال سکھاتا ہے، نہ مکمل خلوت، نہ مکمل ہجوم۔ جو عورت اس توازن کو کھو دیتی ہے وہ مستقل تنہائی کو اپنا مزاج بنا لیتی ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے خود کو کمزور کر لیتی ہے۔ یہی کمزوری جنات کے لیے کشش کا باعث بنتی ہے کیونکہ جنات طاقت میں نہیں بلکہ کمزوری میں راستہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تنہائی بذات خود جرم نہیں، مگر جب وہ عادت فرار اور کٹاؤ بن جائے تو خطرناک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ تنہائی پسند کرنے والی عورت اس فہرست میں شامل سمجھی جاتی ہے جہاں جنات کی توجہ کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اعتدال، انسانی ربط اور روحانی مضبوطی ہی وہ راستہ ہے جو اس طرح کی کشش سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ 5 قسم کی عورتیں جنات کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات کا گہرا سمندر بنایا ہے۔ بے شمار عورتیں دنیا میں موجود ہیں، مگر سوال یہی ہے کہ آخر کیوں چند مخصوص جذباتی کیفیتوں والی عورتیں جنات کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے؟ چوتھی قسم میں وہ عورت شامل ہوتی ہے جس کا مزاج شدید جذباتی اور بے قابو ہو۔ اس عورت کی زندگی اعتدال کے بجائے انتہاؤں میں گزرتی ہے۔ کبھی اس کا غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے، کبھی خوف اس کے دل و دماغ پر مکمل قابض ہو جاتا ہے اور کبھی اداسی اس طرح چھا جاتی ہے کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پاتی۔ جذبات کا یہ طوفان بظاہر انسانی کمزوری لگتا ہے، مگر روحانی اعتبار سے یہ ایک کھلا دروازہ بن جاتا ہے۔ ایسی عورت معمولی بات پر بھی زیادہ رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ اس کا غصہ صرف زبان تک محدود نہیں رہتا بلکہ دل، چہرے اور حرکات سب میں جھلکنے لگتا ہے۔ خوف کی کیفیت میں وہ ہر چیز کو خطرہ سمجھنے لگتی ہے اور شدید اداسی میں خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتی ہے۔ یہ مسلسل جذباتی اتار چڑھاؤ اس کے اندر ایک غیر متوازن کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ روحانی روایات کے مطابق جب انسان کے جذبات قابو میں نہ رہیں تو دل کی حفاظت کمزور پڑ جاتا ہے۔ شدید غصہ، خوف یا غم دل کو کھلا
چھوڑ دیتا ہے، اور یہی کیفیت غیر مرئی مخلوق کے لیے کشش رکھتی ہے۔ جنات کو طاقت نہیں بلکہ بے قابو پن اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، کیونکہ جہاں ضبط نہ ہو وہاں اثر ڈالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی عورت اکثر خود بھی نہیں جان پاتی کہ وہ کیوں تھک چکی ہے، کیوں اس کا دل بے چین رہتا ہے اور کیوں اس کے خیالات منتشر ہیں۔ وہ کبھی رونے کے قریب ہوتی ہے، کبھی چیخنے کے، اور کبھی مکمل خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اندرونی انتشار آہستہ آہستہ اس کی روحانی دیواروں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ شدید جذباتی عورت کی ایک بڑی کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ فیصلے جذبات میں آ کر کرتی ہے، عقل اور حکمت پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہی جلد بازی اور عدم توازن اسے مزید کمزور بنا دیتا ہے۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ ایسی کیفیت میں انسان کا تحفظ کم ہو جاتا ہے اور منفی اثرات آسانی سے قریب آ سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جذبات کا ہونا فطری ہے، مگر جذبات کا غلام بن جانا خطرناک ہے۔ جو عورت اپنے غصے، خوف اور اداسی کو قابو میں نہیں رکھ پاتی، وہ غیر محسوس طریقے سے خود کو نقصان کے قریب لے آتی ہے۔ اس لیے شدید جذباتی اور بے قابو مزاج والی عورت کو ان عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے جن کی کیفیت جنات کے لیے کشش پیدا کر سکتی ہے۔ یہاں اصل مسئلہ عورت ہونا نہیں بلکہ جذبات پر کنٹرول کا نہ ہونا۔ جب عورت اپنے دل کو ذکر، دعا اور صبر سے مضبوط کر لیتی ہے تو یہی جذبات اس کی طاقت بن جاتی ہے، ورنہ یہی جذبات اس کی کمزوری بن کر غیر مرئی اثرات کو دعوت دے دیتے ہیں۔ 5 قسم کی عورتیں جنات کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار عورتیں پیدا کی ہیں، ہر ایک کا حسن مزاج اور زندگی کا انداز جدا ہے، مگر پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کیوں چند مخصوص عورتیں ایسی سمجھی جاتی ہیں جو جنات کی توجہ کھینچ لیتی ہیں۔ 5ویں قسم میں غفلت میں رہنے والی عورت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ وہ پہلو ہے جسے ظاہری آنکھ کم اور باطنی نظر زیادہ سمجھتی ہے۔ غفلت صرف سستی کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی وہ حالت ہے جس پر انسان اللہ کی یاد، روحانی حفاظت اور باطنی بیداری سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت بظاہر عام زندگی گزار رہی ہوتی ہے، مگر اس کے اندر ایک خلا، خاموشی جنم لے رہا ہوتا ہے۔ یہ عورت نماز کو معمولی سمجھنے لگتی ہے، ذکر الہی اس کی ترجیحات میں شامل نہیں رہتا اور دعا سے اس کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ روح کی بھی غذا ہوتی ہے، جیسے جسم کے لیے کھانا ضروری ہے۔ جب روح کو مسلسل نظر انداز کیا جائے تو اس کی کمزوری آنا فطری ہو جاتا ہے، اور یہی کمزوری روحانی دنیا میں خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہے۔ صبح شام کے اذکار، نماز، تلاوت اور دعا دراصل انسان کے گرد ایک روحانی حصار بناتے ہیں۔ غفلت میں رہنے والی عورت آہستہ آہستہ اس حصار کو توڑ دیتی ہے، نہ جان بوجھ کر بلکہ لاپرواہی کے نتیجے میں۔ وہ سمجھتی ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، مگر روحانی سطح پر بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ روایت اور دینی تنبیہات کے مطابق جنات کو وہاں اثر انداز ہونا آسان ہوتا ہے جہاں ذکر کم اور غفلت زیادہ ہو۔ یہ بات کسی خوف کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو متنبہ کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ جس طرح کھلا دروازہ چور کو دعوت دیتا ہے، اسی طرح غافل دل منفی اثرات کے لیے کمزور سمجھا جاتا ہے۔ غفلت میں رہنے والی عورت کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا دل اکثر بے چین رہتا ہے، بلا وجہ خوف، اداسی یا الجھن اس کے اندر بسی رہتی ہے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتی کہ یہ کیفیت کیوں ہے۔ اس کی زندگی میں برکت کم محسوس ہوتی ہے، سکون ناپید ہو جاتا ہے اور گھر کا ماحول بوجھل سا لگنے لگتا ہے۔ یہ سب علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ روحانی توازن بگڑ چکا ہے۔ یہ عورت دنیاوی مشاغل میں اس قدر ڈوب جاتی ہے کہ اسے اپنی روح کی حالت پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ سوشل مصروفیات، غیر ضروری باتیں، فضول گفتگو اور بے مقصد وقت گزاری اس کی عادت بن جاتی ہے۔ نتیجتاً دل سخت اور ذکر سے خالی ہوتا چلا جاتا ہے۔ دینی
نقطہ نظر سے یہی خالی پن ایک ایسا خلا ہے جو ناپسندیدہ اثرات کو متوجہ کر سکتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنات کا ذکر ہمیشہ خوف کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ اصل پیغام خوف نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ اسلام انسان کو مضبوط، باخبر اور محفوظ دیکھنا چاہتا ہے۔ غفلت میں رہنے والی عورت دراصل خود کو اس حفاظت سے محروم کر لیتی ہے جو اللہ نے ذکر، نماز اور دعا کے ذریعے عطا کی ہے۔ اس قسم کی عورت کو جنات کے لیے کشش پیدا کرنے والی عورتوں میں سے شمار کیا جاتا ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر اپنی روحانی دیواریں گرا دیتی ہیں۔ یہاں قصور کسی جادو، کسی عمل یا کسی خاص حرکت کا نہیں بلکہ مسلسل لاپرواہی اور بے خبری کا ہوتا ہے۔ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن جب دل غافل ہو جائے تو کمزوری خود پیدا ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔